بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رد شمس، سورج پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے معجزہ رد شمس بھی ہے، یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز مقام صحیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کی آغوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی اور ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو غم کس بات کا، لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا، اور شیخ جلال الدین تیتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس کا نام کشف اللبس انا حدیث رد شمس رکھا، جس میں اس حدیث کے ترک اور اسانید پر کلام فرمایا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا، اور علامہ زرقانی نے بھی شرح مواون میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا۔